حالات ہیں اور جو دنیا کی اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا، فرانس کے اندر سٹرائکس ہو رہی ہیں، برطانیہ میں سٹرائکس ہو رہی ہیں، ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک سب شدید عالمی معاشی بحران کے نرغے میں ہیں۔ تو ان حالات میں پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور جنیوا کانفرنس کے بعد جب دنیا نے 10.9 ارب ڈالر کے پلیجز کیے، ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ پیدا ہوا۔ خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حکومتوں کو ختم کر کے ملک میں ایک ڈی سٹیبلائزیشن پیدا کر دی، اور اب وہ قومی اسمبلی میں آ کے قومی اسمبلی کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیگیٹو پالیٹکس ہے ہمیں اسے ترک کرنا چاہیے۔ اس وقت ملک کی تمام قیادت کو ملک کے معاشی چیلنجز کا سمجھداری سے مقابلہ کرنے کے لیے مل بیٹھ کر نیشنل چارٹر آف اکانومی بنانے کی ضرورت ہے۔ اگلے 8 مہینے 10 مہینے ہمیں IMF سے بھی معاہدہ کرنا ہے، ملک کی معیشت کو بھی بحال کرنا ہے۔ تو پاکستان کو اس وقت سیاسی ایڈونچر کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو اس وقت معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج لیب کا آپ نے افتتاح کیا ہے، اس حوالے سے کچھ بتائیے، اس کے ملک کی ترقی پر کیا اثرات ہیں؟ جی اقبال صاحب، سعودی عرب نے جتنی بھی امداد تھی وہ مشروط کرتی ہے پرفارمنس سے۔ پاکستان اس وقت بہت مشکل ترین کنڈیشن میں، آپ کی کابینہ اتنی بڑی کابینہ کارکردگی، آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی پاکستان بہت آئسولیٹ ہو گیا ہے اور آپ کو ساری سچویشنز پتہ ہے، لیکن ابھی تک اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیونکہ عمران خان نے تو جو کرنا تھا وہ دیکھیے اس وقت آپ لوگ کچھ جی نہیں دیکھیے میری بات سنیے ذرا، آپ کو میں عرض کروں کہ اپریل 2022 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس سے 10 روز قبل وزارت خزانہ یہ اعلان کر چکی تھی کہ ترقیاتی بجٹ کی آخری قسط جاری کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی لاسٹ کوارٹر کی ریلیز جو ہے وہ روک دی گئی کہ وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اپریل کو ہماری حکومت آنے سے 10-12 روز قبل خزانہ خالی تھا۔ اس مقام سے ہمیں ملک ملا، اور اس وقت بھی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا۔ ہم نے کچھ مشکل فیصلے کیے، لیکن پاکستان کی معیشت کو دوبارہ سنبھالا اور IMF سے معاہدہ کیا۔ اب بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور جو بھی ملک کے مفاد میں فیصلے کرنے ہوں گے ہم کریں گے۔ پاکستان نہ ڈیفالٹ کرے گا، نہ پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے دیں گے۔ یہ دشمن پاکستان کے بھی پروپیگنڈا نہیں کر رہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر سے ایک جماعت ہے، ایک لابی ہے جو مسلسل پاکستان کے خلاف ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہی ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھگانا چاہتی ہے، دنیا کو پاکستان سے پیچھے کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ریاست اور ملک سیاست سے بڑے ہوتے ہیں، اور اس لیے ہمیں سب کو اپنی سیاست کو ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ اپنی انا، اپنی ایگو، اپنی خود غرضی، اس کی سزا ہم ملک کو دیں۔ سر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ حال ہی میں مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر پارٹی کو مقرر کیا اور نائب صدر جو ہے انہیں بنایا گیا ہے، تو کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا، سعد رفیق نے بھی اس پر اعتراض اٹھایا کہ جنرل باڈی بلایا جائے، الیکشن ہونا چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ابھی تک ایسا کوئی اعتراض میرے علم میں تو نہیں آیا ہے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی کو متحرک کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور جب عمران خان صاحب کی حکومت کا سورج سوا نیزے کے اوپر تھا تو وہ میدان میں نکلیں اور انہوں نے بہت جرأت اور بہادری کے ساتھ اس کالی رات کا مقابلہ کیا اور جیل اور قید کی صعوبتوں کو بھی برداشت کیا۔ تو ان کے پاس وہ ایک پارٹی کا اثاثہ ہیں، ان کو ایک فالوئنگ ملتی ہے، اور پارٹی کا یہ فرض ہے کہ جو اس کے ایسٹس ہیں ان کا فائدہ اٹھائے۔ تو شی از این ایسٹ فار دا پارٹی، اینڈ پارٹی مسٹ یوز ہر پاپولیرٹی اینڈ ہر اپیل ود دا یوتھ کہ اس کو ہم اپنے پارٹی کے لیے استعمال کریں۔ نواز شریف ہمارے قائد ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ آج پاکستان کے ہر ذی شعور بندے کو سمجھ آ گئی ہے کہ 2017 میں جو سازش نواز شریف کے خلاف کی گئی تھی، دراصل وہ سازش پاکستان کے مستقبل کے خلاف تھی۔ ایک جھوٹے کیس میں انہیں نااہل کیا گیا، کیس بنایا پاناما کا،
اور نااہل کیا اقامہ کا کیس کہ اپنے بیٹے سے 10,000 درہم کی تنخواہ آپ نے کیوں نہیں وصول کی. تو یہ جو لطیفہ ہے دنیا کے اندر شاید کہیں اور کسی عدالت میں ایسا لطیفے پہ مبنی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر جس طرح کی سازش کی گئی کہ ایک سپریم کورٹ کے جج سے نگرانی کرائی گئی کہ ماتحت عدالتوں سے کیسے فیصلے حاصل کیے جائیں گے ان کی نااہلی کے، تو یہ باتیں اب سب قوم کے سامنے آ چکی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ اس ناانصافی کا بھی ازالہ ہوگا. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور وہ پارٹی کو اگلے الیکشن میں لیڈ کریں گے. سر یہ بتائیے گا حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں نون لیگ کی ناکامی کے بارے میں کیا کہیں گے، کیونکہ بہت ہی کم نشستیں حاصل کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب تو شاہ محمد شاہ صاحب دے سکتے ہیں، لیکن جہاں جس جماعت نے اصل میں کراچی کے بلدیاتی انتخابات نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کولیشن گورنمنٹ نے جب ریاست بچانے کی بات کی تھی تو وہ صرف ریاست بچانے کی بات نہیں تھی، وہ سیاست بچانے کی بھی بات تھی. چونکہ آج اگر کسی نے اپنی سیاست بچانی ہے تو اسے پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا کہ وہ جماعت جو دعویٰ کرتی تھی کہ اس کے پاس 14 سیٹیں ہیں، اس کا کراچی میں وائٹ واش ہو گیا. جو کراچی پاکستان کا سب سے زیادہ تعلیم یافتہ شہر ہے، وہ کراچی جسے پاکستان کا دماغ کہا جاتا ہے، اس نے اس جماعت کا کچومر نکال دیا کہ جس نے پچھلے 4 سالوں میں ملک کی معیشت کا کچومر نکالا تھا. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام حقائق جانتے ہیں اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کو کون بچا رہا ہے اور ملک کو کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. لہٰذا کراچی کے الیکشن نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے کہ اگلا الیکشن جو پنجاب میں ہوگا یا خیبر پختونخوا میں ہوگا، جیسے کراچی کے عوام نے جھوٹ کی سیاست کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام بھی اس سیاست کو مسترد کریں گے. بہت شکریہ. خالد ہے سر اس طرف سے